الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. مثاله ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأكرم عن أبي تميمة الجيمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي بعد إخراجه: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأكرم عن أبي تميمة الجيمي عن أبي هريرة. ثم قال: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. قلت لأن في إسناده حكيم الأكرم وقد ضعفه العلماء، فقد قال عنه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب فيه لين. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ حدیث ضعیف کی ایک مثال بیان کرتے ہیں. کس کی؟ کہ وہ ہے کہ نکالا اس کو امام ترمذی نے جی ایس سند کے ساتھ کہ حکیم اسرم وہ روایت کرتے ہیں ابو تمیمہ حجیمی سے جی، وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اے حکیم اسرم تے امام ترمذی دے درمیان اور بھی بندے ہیں، وہ سارے سیکا نے. اتنے دسیا بھی مسئلہ سارا جہاں نا اتنے جا کے بنتا ہے، تابی تے تبا تابی اتنے، اور فرمایا کوئی نہیں تھلے اتنا نہیں ہے، تھلے بندے سیکا نے. یہ اتنے جہاں نا مسئلہ بنتا ہے جی، دھیان کرے جی. تو یہ روایت ہے دو بندے نے بچ جی، کیڑے کیڑے؟ حکیم. یہ روایت کرتے ہیں کس جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو آیا حائضہ کے پاس، جس نے حالت حیض وچ قربت کی تھی، یا آیا عورت کے پاس اس کی دبر میں، یا آیا کاہن کے پاس جی. قسمت دسو ساڈی، میرے پتر انگلینڈ جانا ہے کہ کوئی نہیں جانا جی؟ ساڈی مجھ کدوں سونا ہے جی؟ تو سونیا فرمایا تحقیق اس نے انکار کر دیا اس کا جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جی. وہ حدیث ٹھیک ہے، بیان کرنا ہے انہوں بلا میں. پھر فرمایا امام ترمذی نے اس کے اخراج کے بعد کہ نہیں پہچانتے ہم اس حدیث کو مگر حکیم اسرم عن ابی تمیمہ حجیمی عن ابی ہریرہ کے واسطے سے. پھر کہا کہ ضعیف کہا ہے محمد بن اسماعیل بخاری، ضعیف کہا امام بخاری نے اس حدیث کو اس کے اسناد کی جہت سے، اس کے تے کل تو مگی گل میں کہتا ہوں. اس بھی امام ترمذی کیوں آکھیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی اسناد میں حکیم اور ضعیف کہا ہے اس کو علماء نے، پس تحقیق کہا ہے ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں کہ اس میں لین ہے. یہ فقہا، یہ ان کے لفظ ہیں، یہ ان کے الفاظ، ان کی لغتیں ہیں. ہر فن کی اپنی لغتیں ہوتی ہیں. سنیں اے شاباش ہے جی. اے آگو دیکھو نا، حکیم اسرم قال عن الذهبی فی الکاشف. حکیم اسرم صدوق جی، انہوں نے صدوق آکھیا جی. اتھی رولا سی نا، سنیں جی. دوجے کون نے؟ ان ابی تمیمہ، نام ان کا طریف بن مجالد حجیمی
ابو تمیمہ بصری سیکا مشہور بے کنیہ تھی. رولا مکیا. یہ تو کم ٹھیک ہو گئے یہ تو کم صحیح ہو گیا اے گل جی. اچھا جی. او من قبال اسناد ہی جی قال بخاری فی تاریخ الکبیر بعد حدیث مذکور کہ یہ حدیث نئی تابع داری کی گئی اس پر اور نئی معروف ابو تمیمہ کے لیے سما کن سے بصریین میں سے چونکہ یہ بصری ہیں تو ان میں سے جو ہے نا راوی بھی ان کا سما ہے کہ نہیں بھی اس وجہ تو ذرا اعتراض کیتا نے. جی جی اے گل جی. اچھا جی سنیں او تقریب التہذیب جی او بیجنا بھی او نمبر فلانا جی بھائی او 1481 صفحہ نمبر نہیں اے بندہ نمبر کی اے بھی ایس نمبر ہوتے بھی اے نہ نہ ہے پڑھ سکتے ہیں. جی جی اچھا جی. مثال اس کی وہ ہے کہ نکالا اس کو امام ترمذی نے حکیم اسرم کے طریقے سے طریق میں نے سند عن ابی تمیمہ حجیمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ سونیا فرمایا وہ جو آئے حائض کے پاس یا کسی عورت کے پاس اس کی دبر میں یا کاہن کے پاس پس تحقیق انکار کیا اس نے ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. پھر فرمایا امام ترمذی نے اس کے اخراج کے بعد کہ نہیں پہچانتے ہم یہ حدیث مگر حکیم اسرم کی حدیث سے عن ابی تمیمہ حجیمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم. پھر فرمائے امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے امام بخاری نے اس حدیث کو اس کی سند کی جہت سے. میں کہتا ہوں اس لیے کہ اس کے اسناد میں حکیم اسرم ہے اور تحقیق ضعیف کہا ہے ان کو علماء نے. پس تحقیق کہا ہے ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں فیہ لین. شابہ جی. اس کی وہ کہ نکالا ہے اس کو امام ترمذی نے حکیم اسرم کے سند سے عن ابی تمیمہ حجیمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا امام ترمذی نے اس کے اخراج کے بعد نہیں پہچانتے ہم اس حدیث کو مگر حکیم اسرم کی حدیث سے عن ابی تمیمہ حجیمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی. فرمایا امام ترمذی نے اور ضعیف کہا اس کو امام بخاری اور ضعیف کہا امام بخاری نے اس حدیث کو اس کی سند کی جہت سے. میں کہتا ہوں اس لیے کہ اس کی اسناد میں حکیم اسرم ہے اور تحقیق ضعیف کہا اس کو علماء نے پس تحقیق کہا ہے. کل تو اس مصنف دی گل جے امام ترمذی دی نہیں او کل تو انہاں دی مصنف دی اپنی گل ہے. جی. پس تحقیق کہا ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں فیہ لین. اگے جی. حکم روایتی ہی یجوز حدیث ضعیف کو روایت کرنے کا حکم. حدیث ضعیف کو روایت کرنے کا حکم ذرا مسئلہ سمجھا جائے. جزوز ہو عند اہل الحدیث وغیرہ روایت الاحادیث الضعیفۃ. صبر. جائز ہے محدثین اور ان کے علاوہ فقہا کے نزدیک احادیث ضعیفہ کی روایت یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. اگلا جملہ والتساہل فی اسانیدها من غیر بیان ضعفها. اور تساہل احادیث ضعیفہ کی اسانید میں
بغیر بیان کرنے ان کے ضعف کے. حدیث ضعیف ایک تے نا تسی سند والی کتاب وچ پڑھ کے نا سند ساری اگوں سنا دیو جی یہ ہو گیا. ایک یہ وے کہ سند نہیں بیان کیتی، ایک گل پتہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا ضعف بیان کیے بغیر آپ اس کو روایت کر سکتے ہو. آپ اس کو یعنی آگے سنانا چاہو تو سنا سکتے ہو بغیر اس کے کہ بیان کریں کہ یہ کیا ہے ضعیف ہے. یہ ضروری نہیں ہے جی. سمجھیو گل اگے بخلاف الاحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها. صبر برخلاف احادیث موضوعہ کے کیونکہ نہیں جائز روایت احادیث موضوعہ کی مگر ان کے وضع کے بیان کے ساتھ کہ سنا کر کہنا ہے یہ گھڑی ہوئی ہے اس کو ماننا نہیں ہے، اس کو یہ ضروری ہے جی، ورنہ دین خرابی پہ گی. موضوع حدیث سنا دیتی سنیا جی او پلا ہوئے او سنے نہیں تے یجوزو بشرطین یجوزو پڑھنا بیک بس جائز ہے محدثین وغیرہ کے نزدیک احادیث ضعیفہ نہ واجہ حدیث ضعیفہ کی روایت اور ان کی اسانید میں تساہل ان کے ضعف کے بیان کے بغیر جائز ہے روایت دو شرطوں کے ساتھ. وہ بچوں بخلاف ختم ہو گیا دو شرطوں کے ساتھ. وہ دو شرطیں یہ ہیں وہ ان دو شرطوں کے ساتھ حدیث ضعیف آگے سنا سکتے ہیں. سنیں ہی اچھا جی وہ پڑھ دینا ہونا حکم حدیث ضعیف کی روایت کا جائز ہے محدثین کے نزدیک اور ان کے غیر کے نزدیک. احادیث ضعیفہ کا روایت کرنا اور تساہل کرنا ان کے اسانید میں بغیر بیان کرنے ان کے ضعف کے. اور نیک ہونا صوفی ہونا ہور شے وے دین وچ محتاط ہونا یہ ہور شے وے. کٹھا نہ کر دیا جی لازم ملزوم نہ بنا دیا جی. کنے بزرگ نے صوفی نے جی خود حدیث ہے انہیں سنا دیتی اگے ابا جی سنائی سے سنا دیتی پاویں موضوع ہی ہوئے. احتیاط یہ بھی کہ آپ جڑیاں کتاباں ہن چھپ گئیاں نے موجود نے انہاں وچوں تسی پڑھ کے سنا سکتے ہو ساریاں دے تے اعتبار ہے جی. جڑی موضوع نے چھان بین کر دیتی ہے جی. سمجھ آؤندی پی گل دی اے شاباش ہے جی. تے جنہ بعد والے سارے اس تے وضاحت کر دیتی کہ حدیث کی ترغیب وچ جڑی حدیث ہے مجموع زوائد والے کٹھیاں کیتے انہاں باقاعدہ وضاحت کیتی ہے کہ حدیث کس معیار دی ہے جی. ہاں جی کتھوں کہ برخلاف احادیث موضوعہ کے کیونکہ نہیں جائز روایت احادیث موضوعہ کی مگر ان کے وضع کے بیان کے ساتھ. تو پچھلا جائز ہے محدثین کے نزدیک دو شرطوں کے ساتھ. وہ دونوں یہ ہیں یہ حکم ضعیف کی روایت کا جائز ہے محدثین کے نزدیک اور ان کے غیر کے نزدیک احادیث ضعیفہ کی روایت اور تساہل ان کی اسانید میں بغیر بیان کرنے اس کے ضعف کے برخلاف احادیث موضوعہ کے کیونکہ نہیں جائز احادیث موضوعہ کی روایت مگر ان کے وضع کے بیان کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ. اور وہ دونوں یہ ہیں اللہ تتعلق بالعقائد کا صفات اللہ تعالی. وہ جو حدیث ضعیف ہے نا اس کا تعلق عقائد کے ساتھ نہ ہو. اس کا تعلق عقائد کے ساتھ نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے صفات جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات. تو حدیث ضعیف کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی. حدیث ضعیف کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی. اصل تو موضوع تے بھی عقیدے کڑے نے جی. ضعیف تو ضعیف رہ گی جی. وہ خبر واحد صحیح ہوئے تامی زن دا فائدہ ہے. زن غالب کہ کوئی نہیں قطعیت نہیں ہے
تو جی ضعیف ہو جائے تو پھر تو تھلے آ گئی نا کہ نہیں. اے شاباش ہے یہ کہ نہ تعلق پکڑے عقائد کے ساتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات. ہن کنی باری پڑھا جی حدیث ضعیف فضائل اعمال میں مقبول ہے تو فضائل اعمال عقائد تو نہیں رہے گی جی. جی جی لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام. یہ کہ نہ ہو وہ حدیث ضعیف احکام شرعیہ کے بیان میں ان احکام سے جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ حلال حرام کا بھی تعلق نہ ہو کہ اس حدیث سے کوئی چیز حلال ہو رہی ہے یا کوئی چیز یہ بھی نہ ہو. سنیں جی لیکن وہ تفصیل ہے نا بھی اگر ایک چیز حدیث ضعیف ہے چاہیے کہ اے چیز حلال ہے تو کسی حدیث صحیح وچ یا قرآن پاک وچ اس دی حرمت اتے کوئی دلیل نہیں. یہ اور شے جی. اسی طرح بھی یہ چیز کی ہے حرام ہے تو ان دے حلال ہونے اتے کوئی دلیل نہیں ہے گی. اور سنیا جی تو ہوں حدیث ضعیف دے نال اے بھی وہ تفصیل آ جائے علماء فرماندے نے بھی چونکہ حدیث مل گئی ہے لہذا احتیاط ہے کہ اس کو بچیا جائے. نہیں سمجھا؟ ایک تو نا بھی جس لئے اس تو قوی دلیل اس دے مخالف آ گئی تو وہ مننا گے نہیں مننا گے لیکن دلیل اور کوئی نہیں. حدیث ضعیف نال ایک چیز دے حلال ہونا ثابت ہو رہا ہے تو کہ اور کوئی دلیل کوئی نہیں اس دی حرمت ہوتے جی اس تو قوی ہوئے جی. پھر ایک مسئلہ ہے وے جی دھیان کرے جی جی سمجھے ہی. اے شاباش سے یہ کہ نہ ہو وہ حدیث ضعیف احکام شرعیہ کے بیان میں ان سے کہ تعلق پکڑتے ہیں حلال کے ساتھ اور حرام کے ساتھ. جی اور یہ کہ نہ ہو حدیث ضعیف احکام شرعیہ کے بیان میں ان سے کہ تعلق پکڑتے ہیں حلال کے ساتھ اور حرام کے ساتھ. یعنی تجوز روایتها فی مثل المواعظ والترغیب والترہیب والقصص وما شابہ ذلک. یعنی جائز ہے حدیث ضعیف کا روایت کرنا مواعظ کی مثل میں کہ اس کے ذریعے کوئی نصیحت ہے اس کے ذریعے کوئی نصیحت ہے اس کے ذریعے کسی نیکی کی ترغیب ہے اس کے ذریعے کسی کرتوت سے ڈرایا گیا ہے اور اس میں کوئی قصہ بیان ہے تو یہ کر سکتے ہیں. یہ سنیں او قصے پچھلے نہیں ہو حدیث ضعیف دی گل بیان ہو رہی حدیث بیان ہو رہی ہے جی اندے وچ کوئی واقعہ ہے تو تسی سنا سکتے ہو. سنیا جی اندے وچ کوئی ترغیب ہے یا ترہیب ہے تو ہن سنا سکتے ہو اندے وچ کوئی نصیحت ہے تو بیان کر سکتے ہو جی. یہ گل جی 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 وما شبہ ذالک اور وہ جو اس کے مشابہ ہیں جی. اس کے ساتھ عقائد نہیں ثابت ہو سکتے احکام شرعیہ اس کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتے جی. سنیں ہی اور دھیان کریں جی بھائی. یعنی جائز ہے حدیث ضعیف کی روایت مواعظ کی مثل میں ترغیب میں ترہیب میں قصص میں اور وہ جو مشابہ ہیں اس کے. اب حدیث ضعیف میں کسی صحابی کی شان بیان کی گئی ہے تو اس سے کو عقیدہ تو نہیں ثابت کرنا نہ کو حکم شرعی ثابت کرنا ہے وہ تو فضیلت ہے تو وہ سنائی جا سکتی ہے. کیا سنائی سمجھ آ رہی جی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں جی یعنی جائز ہے حدیث ضعیف کی روایت لیکن ہے کہ اس شان کو اس درجے میں لے جانا جو صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہے اس درجے میں نہیں کہ صحیح حدیث ضعیف سے یہ بات ان کے بارے میں آئی ہے لہذا ان کی یہ شان ہے جی. تو وہ ضعیف سے جتنا درجہ ہوتا ہے اتنا ہی دماغ میں رکھنا ہے جی. اب اس کو بنیاد بنا کر مزید کیا کیا کھڑے کر دینے وہ کیا کیا سے بچنا ہے جی. جی سارے ان جہالتاں دی وجہ تو سارے بیڑے غرق جے یار جی. یعنی جائز ہے حدیث ضعیف کی روایت مواعظ کی مثل میں اور ترغیب مطلب ہے کہ کسی نے کوئی فضیلت سنائی کسی صحابی دی
تانوں پتہ ہے بھی حدیث ضعیف ہے تے سوال نہیں کرنا کہ کی ہے یہ تو ضعیف ہے، وہ ضعیف سنانی جائز ہے. سنیں ہی اے گل جی جی مواعظ کی مثل میں اور ترغیب میں اور ترہیب میں اور قصص میں اور وہ جو مشابہ ہیں اس میں. فمما مما روی عنہ تصاحب فی روایتها سفیان الثوری وعبد الرحمن بن مہدی واحمد بن حنبل. اور ان محدثین سے کہ روایت کیا انہوں نے روایت کیا کہ ان سے تساہل حدیث ضعیف کی روایت کرنے میں، کیوں نہ ضعیف حدیثاں آگے روایت کیتیاں نے. وہ سفیان ثوری ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں. لہذا ایڈیاں وڈیاں ہستیاں جدو یہ کام کیتا ہے تو یہ کام ٹھیک ہے جی. باقی حدیث دے کتابیں حدیثاں ضعیف ہیں پہ کتنی کتاباں نے جی انہوں ساریاں جی. بخاری مسلم دیا کچھ حدیثاں دے بھی بعض نے گرفت کیتی ہے جی، کیونکہ گل تے راویاں دی ہے نا، بار بار تنوں پڑھایا گل کتاباں دی نہیں، گل راویاں دی ہے جی بس. اور ان محدثین سے کہ روایت کیا گیا ان سے تساہل احادیث ضعیفہ کے روایت میں، تساہل میں غلطی نہیں بھئی انہوں نے روایت کیتا ہے. جناب سفیان ثوری ہیں، جناب عبد الرحمن بن مہدی ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں. انظر تدریب الراوی جی. اور ان سے کہ روایت کیا گیا ان سے تساہل احادیث ضعیفہ کی روایت میں جناب سفیان ثوری ہیں اور عبد الرحمن بن مہدی ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں. اور دیکھو امام سفیان ثوری اور نظر آئے شیخ الاسلام امام الحفاظ سید العلماء العاملین فی زمانے، جو علماء ان کے سفیان بن سعید بن مسروق ثوری کوفی مجتہد مصنف ہیں الجامع کتاب کے. عبد الرحمن بن مہدی کون؟ آ جڑے نال دوجے بندے نے اینا فرمایا سنا ہے میں نے جناب سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے تھے کہ نہیں پہنچی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث کبھی بھی مگر میں نے اس پر عمل کیا ہے اگرچہ ایک مرتبہ کیا ہے. جیڑی بھی حدیث میرے کو پہنچی ہے میں اس سے ایک بار نہیں کی ہے اگرچہ ایک مرتبہ کیا ہو. سبحان اللہ. امام سفیان ثوری کے اقوال سے تنبیہ المقترین تو بھری پئی ہے. ایک آپ دی گل سنیا جے او کنہ دی گل المالو داؤ ہاذہ الامت، مال اس امت کی بیماری ہے. مال تے والعالم طبیب ہاذہ الامت، تے عالم اس امت کا. پس جب کھینچے عالم اس بیماری کو اپنی طرف، کس کو؟ تو پس کیسے وہ علاج کرے گا لوگوں کا. آئی چاس پیرو پہ جدو آپ بیماری جو بڑھ گیا تو انہیں کی علاج کرنا ہے جی. اے گل جی. اچھا بھائی مولویو اگے نہیں کون؟ عبد الرحمن بن امام ناقد اور جراد امام مجود سید عبد الرحمن بن مہدی بن حسان بن عبد الرحمن ابو سعید عنبری وقیلہ الازدی، ان کے ذات کردہ غلام البصری لؤلؤی. وکان اماما حجتا قدوتا فی العلم. قال علی بن مدینی جی
ਜਿਹੜੇ ਜਰਾ ਦੇ ਨਕਦ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੌਣ ਅਲੀ ਬਿਨ ਮਦੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ کہ اگر قسم اٹھاؤں میں رکن اور مقام کے درمیان کتھے رکن ہے وے جڑا حجر اسود دا کونا تے مقام وہ نال وہ جڑے پتھر پیا جناب ابراہیم علیہ السلام دا پیراں والا تے وچ دروازہ یعنی خانے کعبے دے دروازے دے سامنے کھلو کے میں کدے قسم چاواں بے تو البتہ میں قسم اٹھاواں دا اس گل دی کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی ایک عالم عبد الرحمن بن مہدی سے میرے کو بندہ کہا میں نے تو قسم چاہ کے سے شاید ہی تو میں قسم چاہوں گا کہ میرے نزدیک میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے کسی کو بلے 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 اگر ٹور پھر ویم باغی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وإنما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك لئلا تلزم بنسبة ذلك الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعفه مناسب ہے تنبیہ اس بات کی طرف کہ جب روایت کرے تو احادیث ضعیفہ کو بغیر اسناد کے وہ سند نال تو بیان کرو پھر تو مسئلہ کونی کتاب کھول کے سامنے رکھی سند پڑھ دیتی ہے سنیا جی کہ جب بیان کرے روایت کرے تو کس سے بغیر او آخری جملہ وَأَنْتَ تَعْرِفُ ضُعْفَةً پتہ بھی حدیث ضعیف ہے تو پھر یوں نہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بعض کہے تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی گئی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی گئی یہ جملہ بولا جائے یا پہنچی ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اور وہ جو مشابہ ہیں اس کے یعنی جزم والے لفظ نہ بولے جان تاکہ نہ جزم کرے تو اس حدیث کے نسبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالانکہ تو پہچانتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کے ضعف کو پہچانتا ہے تو پھر جزمی طور پر تو یہ نہ کہے کیا اللہ بے انج آخنا چاہیے انج باقی جڑی جڑی کتاب جو ہے نا جس ٹائم کھول کے سنانا ہے اندر جو کچھ لکھے ہے نا وہ میں تسی پڑھ سکتے ہو مجمع زوید کھولیے ریاض الصالحین کھولی ہے ترغیب کھولی اتنے جمیں لکھے ہے نا تسی اوویں انہوں پڑھ کے سنا سکتے ہو خلاصہ ہے جی جی اور بھی اس طرح کتابیں نے مشکات شریف ہے جنہاں میں سنڈا کوئی نہیں جنہاں میں سنڈا کوئی نہیں لیکن اگر آپ نے سند والی کتاب سے حدیث پڑھی ہے اور وہ ہے کیا پھر اگر آپ اس کے حوالے سے سناتے ہو بغیر سند کے تو پھر یہ کہنا ہے رویہ کیا رویہ اور مناسب ہے تنبیہ اس بات کی طرف کہ جب روایت کرے تو احادیث ضعیفہ کو بغیر اسناد کے پس نہ کہہ تو ان میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا یا پہنچی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اور وہ جو مشابہ ہیں اس کے تاکہ نہ جزم کرے تو اس حدیث کے نسبت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور حالانکہ تو پہچانتا اس کے ضعف کو جی مناسب ہے تنبیہ اس بات کی طرف کہ تو جب روایت کرے حدیث تو غیر اسناد کے پس نہ کہہ تو اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا بعض کہہ تو روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا یا بلغنا عنہ کذا اور وہ جو مشابہ اس کے تاکہ نہ جزم کرے تو اس بسم اللہ نسبت کرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حالانکہ تو پہچانتا ہے اس کا وہ